بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ سارے بدن کا روزہ ہے، کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے کہ میں صرف کھانا کنٹرول کر لیا، نہ، سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، ہاتھ کا بھی، زبان کا، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، گھر میں فیملی کے ساتھ بہیو صحیح، زبان ہے، آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے، کان کوئی غلط بات نہ سنو، غیبت کر رہا ہے اٹھ جائیں، آپ بچائیں اپنے آپ کو۔ کیوں اپنے آپ کو؟ حرام موسیقی، یہ چیزیں، یہ مہینہ ہے اس لیے جہاں غلطی ہوئی وہاں ایگزٹ، باہر، پھر پتہ نہیں دوبارہ انٹری ملے گی بھی یا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم عام آدمیوں کی طرح اس دن میں گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب رمضان آیا کب رمضان گیا، اور اس آنے اور جانے کے درمیان میں کتنا تبدیل ہوا مجھے نہیں پتا۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو ماہ رمضان میں مغفرت نہیں کروا پایا وہ روزہ عرفہ کا انتظار کرے، یعنی اگر یہاں آپشن نہیں ہے تو صرف پھر روزہ عرفہ۔ لیکن یہ مہینہ ہمیں بہت چانس دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حدیث ہے کہ جو ایک قرآن کی آیت پڑھے گا کتنا ثواب ہے؟ پورے قرآن، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، صرف یاسین کہا پورے قرآن کا ثواب، ایک آیت پورے قرآن کا ثواب دے رہی ہے، یعنی کیا؟ اور اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا تو 6000 کتنی آیتیں ہیں، کتنے قرآن ختم ہو جائے؟ اور یہ شاید مجھے بھی محسوس نہ ہو، کیونکہ اصل میں نے اس کا رزلٹ دیکھ نہیں رہا۔ دیکھیں، جو قرآن پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، قرآن کے 7 باتیں ہیں، عام حدیث بیان کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے عبارتیں ہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے آیتیں ہیں، مگر جو علماء ہیں ان کے لیے اس میں اشارے ہیں، اور جو اولیاء ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں جو لطائف ہیں، اور جو اس کا اندر کا باطن ہے وہ انبیاء کے لیے ہے، یعنی اس کی ہر آیت کے اندر لیئرز ہیں، تفکر ہے، فکر ہے۔ اور مولا کائنات اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں وصیت کرتے وقت کہ قرآن کے ساتھ رہو، قرآن زندگی میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھو، قرآن عہد ہے، اور ہر روز یہ عہد کرو قرآن کے ساتھ۔ یہ مہینہ تو ہمیں بہت آپشن دے رہا ہے کہ مثلا یہاں قرآن خوانی بھی ہے، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ہر نماز کے بعد صبح کے ٹائم کتنا واٹس ایپ پڑھتے ہیں، کتنے واٹس ایپ کے میسیجز ہم دیکھتے ہیں، کتنا فیس بک کا سٹیٹس، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، کتنی دیر ہے۔ ابھی تو آپ کو تو میرا فون تو مجھے بتا دیتا ہے، آن ایوریج ویکلی میرا فون مجھے دے دیتا ہے کہ یو آر یوزنگ 2.5 hour 2 hour 40 minutes 34 minutes ایوریج ٹائم دے رہا ہے مجھے اسکرین یوزیج کا۔ اس کو بھی ڈفرینشیٹ کرتا ہے، فیس بک کتنا ہے، واٹس ایپ کتنا ہے، میڈیا کتنا ہے، سب بتا رہا ہے آپ کو وہ ڈیلی۔ اور اس میں سے کتنی چیزیں تو چلیں کام کی، کتنی چیزیں میں خامخواہ دیکھتا ہوں، اور خواتین تو دوسروں کے اسٹیٹس بھی چیک کرتی ہیں نا، اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ڈالا ہوا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے پبلک۔ کیوں؟ اب دیکھیں، بری بات نہیں ہے، دیکھیں، لیکن کتنا میں اس اسٹیٹس میں پریشان ہوں، اور کبھی میں نے دیکھا کہ میرا اسٹیٹس خدا کے نزدیک کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں تو یہاں کلک کر کے لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ لیتا ہوں، اور خدا جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے خدا کے نزدیک؟ تو یہ اپرچونٹی کے عزیزان محترم، ہم
خود دیکھیں جب تک آپ خود نہیں ہلیں گے کون ہلائے گا؟ میں کیا، بڑے بڑے آیت اللہ آ جائیں کچھ نہیں کر سکتے. انبیاء کے قوموں کو چلے گئے، انبیاء چلے گئے، حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کتنے مسلمان ہوئے؟ کیونکہ دیکھیں انبیاء کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ. خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. آپ بولیں یار اللہ چاہ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تفسیر میں یہ جو آیات ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی سیکنڈ ہے. پہلی ہدایت آپ کو خود ایک قدم اٹھانا ہے. آپ جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو خدا پھر آپ کو اور آگے لے کے جائے گا. اگر آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا رہے کھڑے ہوئے تو آپ کو کون ہلائے گا؟ جب آپ خود ہی نہیں ہلنا چاہتے خود ہلیں، خود اپنے لیے اصول بنائیں، رولز بنائیں. دیکھیں آپ مثلا آپ پورا دن فون یوز نہ کریں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. لیکن ہم اتنے اٹیچ ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں واش روم بھی اس کے بغیر نہیں جانا. کیوں؟ پتہ نہیں کوئی کال آ جائے، کیا ہو گیا؟ اتنی کیا مشکلات ہیں اگر فوراً جواب نہ دیں. اور ہم سے ویسے ہی لوگ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں مولانا جو ہے وہ فوراً جواب کیوں نہیں دے رہے. نہیں، مولانا 24/7/365 ڈیز ہونا چاہیے ہمارے لیے، ہر وقت آن لائن. یعنی اس کی زندگی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا مولانا آسٹریلیا میں کبھی صبح ہوتی ہے، امریکہ میں کبھی ہوتی ہے، وہ ادھر سے میسج کرتا ہے، وہ ادھر سے میسج کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو ابھی جواب چاہیے. خوب یہ بھی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ خدا اس قابل سمجھتا ہے کہ لوگ ہم سے رابطہ کریں. لیکن بہرحال ہمیں بھی تو اس سے رابطہ کرنا ہے. اگر ہمارا رابطہ اس سے نہ ہوا تو یہ سارے رابطے فیک ہیں، یہ سارے رشتے ایلوژنز ہیں. اگر حقیقی رشتہ قائم نہ ہوا